کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور یاد رکھیں جب مظلوم کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے تو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ظلم کرنے والا تو ویسے ہی نہیں بچ سکتا۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی کے جذبات کو روند کر آگے بڑھتا ہے وہ دراصل اپنے نصیب کو خود برباد کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بچوں کی قسمت پر بھی اس کی بے حسی کا اثر پڑتا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ مطلب جو اپنی بیوی کے لیے بہترین نہیں ہے وہ لاکھ نمازیں پڑھ لے، وہ لاکھ عبادات کر لے، اللہ رسول کے سامنے وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ یاد رکھیں بیوی کے دل کی خوشی پورے گھر کی برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جہاں بیوی مسکراتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے سایہ لے کر آتے ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ لیکن جب بیوی کا دل ٹوٹا ہوا ہو وہاں دنیا کی ہر چیز بے برکت ہو جاتی ہے۔ اب میں بتاتی ہوں کہ آخر وہ کون سے 3 عذاب ہیں جو انسان کے گھر میں بیوی کے رونے کی وجہ سے آسمان سے برستے ہیں اور گھر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وہ 3 عذاب بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک رلا دینے والی کہانی سناتی ہوں۔ یہ 3 عذاب میں ایک کہانی کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ عورت کے رونے کی وجہ سے، بیوی کے رونے کی وجہ سے گھر میں کون سے 3 عذاب داخل ہوتے ہیں، کون سے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ پیاری بہنوں، پہلی بات تو یہ کہ آپ کوشش کیا کریں آپ کے گھر میں کوئی بھی عورت نہ روئے۔ خاص کر مرد حضرات اس بات کا خیال رکھیں کہ مردوں کی وجہ سے کوئی بھی عورت اپنی آنکھوں سے آنسو نہ نکالے۔ اب جو عورت ہے وہ بیوی کے روپ میں ہے، ماں کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں اور بیٹی کے روپ میں۔ عورت کے 4 روپ ہیں۔ ان چاروں روپوں میں عورت کسی بھی حال میں نہیں رونی چاہیے۔ اگر عورت روتی ہے، آپ کے گھر کی رہنے والی بہن روتی ہے، بیٹی روتی ہے، ماں روتی ہے یا آپ کی بیوی روتی ہے تو پھر خیال رکھنا، یاد رکھنا کہ آپ کے گھر میں 3 عذاب تو ضرور نازل ہوں گے، اور جب 3 عذاب نازل ہوتے ہیں تو کون سی بیماریاں اور کون سی مصیبتیں جنم لیتی ہیں یہ تھوڑا آگے چل کر بتاتی ہوں، اور پھر کتنے وقت میں گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے یہ بھی ساتھ ہی بتاؤں گی۔ اس سے پہلے کہانی ذرا توجہ سے سنیں۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کہ اے اللہ کے نیک بندے، میں ایک غریب باپ کی غریب بیٹی ہوں۔ میرا باپ ایک محنتی اور ایماندار انسان تھا، لیکن غربت نے ہماری زندگی کو ہمیشہ کے لیے محدود کر رکھا تھا۔ میری شادی ایک امیر شخص کے ساتھ طے ہوئی۔ میرے والد نے سوچا کہ یہ رشتہ میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ شادی کے بعد یہ جو شخص ہے یہ مجھے اپنے گھر لے آیا اور میں دلہن بن کر نئی امیدوں کے ساتھ خوشیوں کے چراغ دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں جھلک رہی تھی۔ ایک نئی امید لے کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اے اللہ کے بندے، جیسے ہی یہ میرا شوہر میرے کمرے میں داخل ہوا اور حق زوجیت ادا کرنے کا وقت آیا، اس نے میری طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، اے عورت، تم تو مجھے 2 نمبر عورت لگتی ہو۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ تم سے شادی کر کے میں نے تو اپنی زندگی تباہ کر لی۔ تم تو میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو۔ حضرت، میرے اللہ کو گواہ بنا کر میں نے اسے کہا کہ میں ایسی ہرگز نہیں ہوں، نہ میں تھی اور نہ ہی تو ہوں۔ میں تو اپنے باپ کی عزت کی لاج رکھنے والی بیٹی ہوں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ گھر میرے لیے جنت بننے کی بجائے جہنم کا گھڑا ثابت ہوگا۔ میری زندگی تو شادی کے پہلے دن سے ہی اجیرن ہو گئی۔ میرا شوہر نہ مجھے عزت دیتا ہے اور نہ ہی سکون، مجھے ہر روز کوستا رہتا ہے، ہر بات پر ڈانٹتا ہے، میرے والد کی غربت کے تانے دیتا ہے، کہتا ہے تو 2 ٹکے کی عورت ہے، ایک غریب عورت ہے اور میں امیر ہوں۔ امیر اور غریب کا بھلا کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ حضرت، یہ شخص مجھ سے بار بار کہتا ہے کہ ان قریب میں تجھے چھوڑ دوں گا۔
حضرت میری زندگی میں ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں رہا، میں تو بس اپنے نصیب کو کوستی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں نے کس جرم کی سزا پائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت کی روح چھلنی کر دینے والی داستان سننے کے بعد اس شوہر کی طرف رخ کیا، اس کا جو شوہر تھا وہ ساتھ ہی بیٹھا تھا، اس کی طرف رخ کیا اور گہرے دکھ اور درد بھرے لہجے میں فرمایا، اے خدا کے بندے، تو نے اپنے گھر کو خود ہی جہنم کا گھڑا بنا دیا ہے، تو نے اپنے لیے خود تباہی کی لکیر کھینچی ہے اور اپنے مقدر میں بربادی لے آیا ہے۔ یہ بیچاری عورت بے قصور ہے، اور اگر حقیقت جاننا چاہتے ہو تو سن لو، جس دن سے یہ عورت رونے لگی، جس دن سے تو نے اس پر ظلم کرنا شروع کیا اور یہ تیری مظلوم بنی ہے، اسی دن سے تیری تباہی کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اس دن سے آسمان سے تیرے اوپر اللہ کی لعنت برسنے لگی ہے، اللہ کا قہر نازل ہوا ہے، جس نے تیرے مال، تیری دولت، عزت اور سکون کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ جس گھر میں عورت روتی ہو وہاں 3 عذاب ضرور آتے ہیں؟ یہ بات سننی ہی تھی کہ وہ شخص بے بسی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، حضرت براہ کرم جلدی بتائیں وہ 3 عذاب کون سے ہیں جو میرے گھر پر نازل ہوئے ہیں۔ یہ تو سچ ہے کہ جس دن سے یہ عورت میرے گھر میں داخل ہوئی ہے، میں نے اس سے پہلی رات سے ہی رلانا شروع کر دیا تھا۔ میں نادان شخص اپنی بے حسی، اپنی سختی اور اپنے ظلم سے اس کو ہر دن ستاتا رہا ہوں، اور آج تک میں یہی کرتا چلا آ رہا ہوں۔ یہ میرا قصور ہے، مگر اب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون سے 3 عذاب ہیں جو اس کے آنسوؤں کی وجہ سے میرے گھر پر نازل ہوئے ہیں، جنہوں نے میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے عاجزی سے بیٹھا ہوا اپنی بربادی کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپایا اور مزید کہا، حضرت میرا سکون، میری دولت، میری عزت سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو کوسنے اور دکھ دینے میں اپنی زندگی لگا دی۔ خدارا اے اللہ کے بندے، جلدی بتا وہ کون سے 3 عذاب ہیں جو اب بھی میرے گھر کے اوپر نازل ہو رہے ہیں، جنہوں نے میرا ستیاناش کر دیا، میری امیری کو غریبی میں بدل دیا، جنہوں نے میرے گھر کو غربت کی دلدل میں پھنسا دیا، جنہوں نے مجھے بادشاہ سے فقیر بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سن کر ایک گہری سانس لی اور نرمی سے فرمایا، اے بندے، وہ 3 عذاب یہ ہیں جو تیرے اپنے ظلم اور تیری بیوی کے آنسوؤں کے سبب تیرے گھر پر نازل ہوئے ہیں۔ فرمایا، پہلا عذاب رزق کی تنگی اور برکت کا ختم ہو جانا۔ جس دن تو نے اپنی بیوی کو رلانا شروع کیا، اس دن سے تیرے گھر سے برکت اٹھا لی گئی۔ اللہ نے رزق کے فرشتوں کو تیرے گھر سے دور کر دیا۔ تیرے پاس جو دولت تھی، جو جائیداد اور سکون تھا، سب کچھ چھن گیا۔ تو جو دوسروں کو دینے والا تھا، آج لینے والوں میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ رزق کی تنگی تیرے ظلم کا پہلا نتیجہ ہے، اللہ کی طرف سے تیرے اوپر برسایا گیا۔ اب دوسرا عذاب، اللہ کی رحمت کا ختم ہو جانا۔ جب تو نے اپنی بیوی کو مظلوم بنا دیا اور خود ظالم بن بیٹھا، اس دن سے تیرے گھر سے اللہ کی رحمت اٹھا لی گئی، تیرے گھر سے سکون اور خوشیوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ جہاں کبھی محبت اور سکون تھا، آج وہاں نفرت اور بے سکونی پھیلی ہوئی ہے۔ تیرے گھر کو اللہ کی لعنت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اب وہ فرشتے تیرے گھر نہیں آتے جو گھر کے اندر رزق میں برکت ڈالتے ہیں۔ فرمایا، اللہ کی طرف سے برسایا گیا۔ اب تیسرا عذاب سن، جو سب سے بڑا عذاب ہے، سب سے خطرناک عذاب ہے، اور یہ وہ عذاب ہے کہ دنیا کی کوئی قیمتی سے قیمتی چیز اس عذاب کو نہیں ٹال سکتی۔ وہ عذاب تیری بیوی کے بہتے آنسو تیرے گھر کے سکون اور عزت کو بہا کر دے گئے۔ تیرے گھر کی عزت جو کبھی لوگوں میں مثال تھی، آج ذلت کا نشان بن چکی ہے۔ تو جو کبھی بادشاہوں کی طرح جیتا تھا، آج فقیر ہو کر رہ گیا ہے۔
تیرے گھر میں نہ سکون رہا، نہ خوشحالی، اور نہ ہی وہ عزت جو ایک وقت میں تجھے میسر تھی۔ یہ سب اس ظلم کا نتیجہ ہے جو تو نے اپنی بیوی پر کیا۔ حضرت عیسیٰ اس لیے ہوں کہ اس وقت میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر رہا۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا نام ان لوگوں میں لکھا جا رہا ہے جو تیری رضا کے لیے ظلم سہتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں میں جو تیرے بندوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اے حجاج، تو میرے جسم کو سزا دے سکتا ہے، لیکن میرا دل اور میری روح اللہ کے حکم میں مطمئن ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ میرا مرنا مظلومیت کے اس مقام پر ہے کہ میرے لیے کامیابی کا دروازہ کھلے گا۔ تو پیاری بہنوں، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جب بھی مرنا مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا، ورنہ یاد رکھنا تمہارا حشر بھی حجاج بن یوسف کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو پیاری بہنوں، آپ نے جان لیا کہ وہ کون سے 3 عذاب ہیں جو گھر پر نازل ہوتے ہیں، کس وجہ سے؟ عورت کے رونے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، عرضی کرتی ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ کبھی بھی اپنی بیوی کو مت رلانا، اپنی بہن کو مت رلانا، اپنی ماں کو مت رلانا۔ کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے کسی بھی عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، اور اگر آنسو آ گیا تو پھر یاد رکھنا تم ان 3 عذابوں کے مستحق بن جاؤ گے، وہ عذاب جو میں پہلے بیان کر چکی ہوں۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں پر رحمت نازل فرمائے، ہمارے گھروں کے لیے رحمت اور رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔